शेख रशीद के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने के मुतालबे पर पीटीआई में मुखालफत शुरू हो गई है। गुज़श्ता माह वफाकी वजीर शेख रशीद ने कहा था कि उनका पीटीआई से ताल्लुक ज़रूर है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक अलग सियासी जमात की नुमाइंदगी करता हूँ। इमरान खान से पीएसी का रुकन बनने की बात करेंगे, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शेख रशीद की अपनी मर्जी है और उनकी अपनी पार्टी है, वो कुछ भी कहें, मैंने जो भी काम करना है वो असेंबली रूल्स के मुताबिक करना है और किसी की डिक्टेशन नहीं लूंगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज ने शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की मुखालफत कर दी है। पीटीआई के रहनुमा राजा रियाज ने कहा है कि शेख रशीद को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं। शहबाज शरीफ जहां गलत काम करना चाहेंगे हम रुकावट बनेंगे। इस तमाम तर मामले के ऊपर हमारा सवाल होगा आज रिपोर्ट कार्ड में। पहला सवाल इस तरह, शेख रशीद के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आने के मुतालबे पर पीटीआई में मुखालफत, शेख रशीद को पीएसी का मेंबर बनाने की जरूरत नहीं, कमेटी में तहरीक इंसाफ के अरकान मौजूद हैं, ये कहते हैं राजा रियाज। तहरीक इंसाफ के अरकान को अपने ही इत्तेहादी की मुखालफत करने की ये वजह क्या है? ओपन ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम चलेंगे हफीजुल्लाह न्याजी साहब की तरफ। न्याय साहब, शेख रशीद साहब तो बहुत से बयानात भी दे चुके हैं इस मामले के ऊपर कि पीएसी में जब मैं आऊँगा तो एक मेरी पीएसी होगी, एक शहबाज शरीफ साहब की होगी। अब ऐसी क्या वजह है कि पीटीआई में खुद मुखालफत शुरू हो गई है उनके खिलाफ? मेरा ख्याल में शेख रशीद साहब जो है वो ये ज़रूर है कि वो एक गैर संजीदा किरदार हैं सियासत के अंदर, लेकिन मुझे अब हैरत ये होती है कि उन्होंने अपनी गैर संजीदगी को भी संजीदगी से पेश करना शुरू कर दिया है। हमेशा से उनका पूरा हमें ज़िंदगी जो है वो इसकी एक पूरी एक तरतीब यही है। अच्छा फिक्रा बोला न्याजी साहब। और तरतीब ये है कि उन्होंने सारी ज़िंदगी इसी चरब ज़बानी, बदकलामी, लग़्व बयानी, इसी से उन्होंने अपना सारी पॉलिटिक्स चलाई है। बल्कि आप हैरान होगी कि ये जो फयाज़ हसन चौहान साहब हैं, ये पिंडी के अंदर जितने नौखेज़ जो नौजवान आते हैं, जो इस तरीके से सियासत के अंदर उनकी एस्पिरेशंस होती हैं या शॉर्टकट्स होते हैं या क्विक फिक्सेस होते हैं, वो इनको एप करते हैं। आप देखते नहीं हैं कि वो बिल्कुल वही चीज़ नकल करती है। सिर्फ फयाज़ हसन चौहान तो सामने आए, ये सब बेशुमार लोग हैं जिनको इन्होंने नौजवानों का उनका दहन, उनकी ज़ुबान, उनको इन्हें ख़राब किया है। मुझे इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब को ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये हुक्मरानी जो है ये एक संजीदा काम है। इसमें अच्छी या बुरी हुक्मरानी जो है वो नहीं मैटर करती, लेकिन इसको संजीदा लेना पड़ता है। और उनको ये चीज़ें जो हैं, जो कि वो अपोजिशन के दिनों में या उन दिनों में जब टेलीविज़न की तू तकरार या फिक्राबाजी और इससे वो गुजारा चल रहे थे, वो टाइम अब लग चुका है। ये उनके अपने नुकसान का काम है। अब शेख रशीद की इन सारी बातों से अगर पीटीआई के अंदर कोई दरार पैदा होती है तो इसका नुकसान पीटीआई को ही होगा, बल्कि शेख साहब को भी होगा ना, क्योंकि इसको फ़ायदा नहीं हो रहा। एक वजीर है वो बन ही नहीं सकता पीएसी का। जिन असूलों के ऊपर जब इन्होंने बनाया था 15 महीने दिन पहले, उनमें से कोई ऐसी चीज़ थी जो मौजूद नहीं थी जिसका आज जिक्र कर रहे हैं, और कोई भी ऐसी चीज है कि जो उसमें से मिनहा हो गई हो, और वो सारी चीजें मौजूद है मनोहान, और ये कर रहे हैं। तो ये पीटीआई को तुड़वाने वाली बात है, ये रिफ्ट सामने आ गई है और मजीद इसके अंदर इनके अंदर डिवाइड बढ़ेगी। जो शेख रशीद साहब को शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, पीटीआई को भी और मुस्लिम नून को भी, वो ग्रुप जो पीटीआई को इस देखना चाहते हैं। सही, ठीक, बिल्कुल ठीक। इरशाद भट्टी साहब, इत्तेहादी मामूल से बढ़कर कहा जा सकता है शेख साहब को, क्योंकि एक इतनी अहम वजारत मिनिस्ट्री उनके पास है। फिर ये भी रूमर्स थे कि शायद उनको वजीर इत्तलात बनाना चाह रहे हैं, जो कि वो खुद ही कैमरों के सामने गुफ्तगू कर रहे थे। वो तो हमें तो ये लग रहा था जो गुफ्तगू शेख साहब कर रहे थे उससे कि शायद पार्टी में इस चीज़ के ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता। तो ये इख्तलाफ सामने आने की वजह क्या है? अब पहली बात तो फिर वही बात कि मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये फवाद चौधरी साहब, फैसल वाडा साहब, शेख रशीद साहब हुकूमत में होकर हुकूमत पर तनकीद करते हैं और वज़ीर आज़म पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तनकीद करते हैं उनके फैसले पर। ये एक अच्छी बात है, वरना आपको पता है यहाँ तो गुलामी दर गुलामी है और वो किसी की मजाल ही नहीं है कि वो ऐसी बात कर सके। दूसरी बात, राजा रियाज साहब तहरीक इंसाफ में हैं, मगर ये पीपल्स पार्टी में उम्र इन्होंने गुजारी है, पूरी उम्र पीपल्स पार्टी में गुजारी है। रियाज फतेहाना साहब तहरीक इंसाफ में आए हैं, लेकिन पूरी उम्र नून लीग, काफ लीग में गुजार के आए हैं।
کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی جہاں ٹریننگ ہوئی ہے وہاں مک مکاؤ ہے، مٹی پاؤ ہے. یعنی ریاض فتیانہ جیسا پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ وزیر پی ای سی کا ممبر نہیں بن سکتا. مان لیا واقعی ٹھیک کا نہیں بن سکتا، لیکن کیا نیب کا قیدی پی ای سی کا ممبر بن سکتا ہے اور وہ اپنے بھائی کا آڈٹ کر سکتا ہے جس طرح انہوں نے پہلے دوسرے اجلاس میں اسلام آباد ایئرپورٹ کا کیا؟ اور پھر وہ آدمی جو یہ مان چکا ہو سپریم کورٹ میں کہ ہاں میں نے 400 کروڑ لگا کر ایک بوند صاف پانی کی بھی نہیں پہنچا سکا، یعنی وہ پی ای سی کا ممبر، وہ اس کو چیئرمین بنا دیں. آج خورشید شاہ صاحب بھی بولے ہیں شہباز شریف کے خلاف. انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف عدم اعتماد لا کر دیکھیں، حکومت قومی اسمبلی نہیں چلا پائے گی. انہیں سینئر پارلیمنٹیرین کہا جاتا ہے اور انہیں اس سینئر پارلیمنٹیرین اپنے ہونے پر فخر ہے. یہ وہی چیئرمین، یہ بھی چیئرمین پی ای سی رہے تھے. پاور کمپنیوں کو اسحاق ڈار کی طرف سے 54 ارب زیادہ دینے پر آڈیٹر جنرل نے جب اعتراض اٹھایا تو انہوں نے 25,000 تنخواہ کا ایشو بنا کر اسے نکال دیا، مقدمے کروائے، ایف آئی آریں کروائیں. یہ وہی ہیں جنہوں نے اصغر خان کیس میں کہا تھا کہ نواز شریف کی ایف آئی اے سے انکوائری کروانا مطلب ہم اپنی داڑیاں ایف آئی اے کو پکڑوائیں. یہ ہے وہ مکمکا. یہ سب ملے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جمہوریت پسند نہیں ہے، نہ کوئی پارلیمنٹ کا تقدس چاہتا ہے. یہ کھال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ فلم چل رہی ہے. یہ کھال بچاؤ آل بچاؤ مال بچاؤ فلم چل رہی ہے. یہ پھر کہہ رہا ہوں یہ کھال بچاؤ، یہ کھال پھر بول پڑتی ہیں آپ درمیان میں. یہ آپ کا مشہور زمانہ جملہ ہے، سب کو زبانی یاد ہو چکا ہے بھٹی صاحب. یہی میری خوش نصیبی ہے. اچھا، اور یہ ملک، یہ جمہوریت، یہ پارلیمنٹیرین، یہ سویلین بالادستی چند خاندانوں نے یرغمال بنا رکھا ہے. زرداری صاحب، بلاول بھٹو، شریف برادران اور ان کے جو بچے کہیں گے، باقی سب وہی کہیں گے. کوئی اور کسی لائن سے نہیں. صحیح، آپ سمجھتے ہیں کہ جو راجہ ریاض صاحب ہیں وہ اپنی پرانی جن پارٹیز میں رہے ہیں ویسے ہی طرز عمل اختیار کر رہے ہیں اور کوئی اتنی خاص نہیں ہے یہ جو مخالفت ان کے سامنے سے کی جا رہی ہے. حسن نثار صاحب، اب جو انداز ہے شیخ صاحب کا، تو ٹف ٹائم دے سکتے تھے وہ پی اے سی میں اگر آتے تو اپوزیشن کو، تو کیا وجہ ہے یہ مخالفت سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی سے؟ وہ بہت ہی سادہ معصوم آدمی ہے. ہی از بینگ یوزڈ. وہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہوں گے. اور بیسیکلی دوسری طرف تو وہ جو اٹس اے بنچ آف بلیک میلرز، یہ بندہ استعمال ہو رہا ہوگا پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں. اس کی ایک وجہ ہے سادی سی کہ یہ سارے مل بھی جائیں نا، اکٹھے بھی ہوں تو ایک شیخ رشید ان پہ بھاری ہے. یہ احساس کمتری ہے، یہ جیلسی ہے، رائیولری ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکلپس کر جائے گا. وہ باہر بیٹھا ہے ایکلپس کیے ہوئے ان سب کو. پرائم منسٹر کے بعد the only darling of the media شیخ رشید. یہ ابھی جو حفیظ اللہ نیازی صاحب بات کر رہے تھے وہ ڈیفینیٹلی ایک اس کا ڈائمنشن ہے ساری صورتحال کا. اگر یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے اگر کوئی بندہ پسند ہو تو میں کہوں گا وہ بہت سادہ ہے، معصوم ہے. جس کو پسند نہیں ہوگا وہ کہے گا وہ بے وقوف ہے، گھامڑ ہے. بیکاز دیر از اے ویری تھن لائن. بہت اچھا، آپ کو نہ پسند ہوگا، آپ کہو گے چالاک ہے. مجھے اچھا، میں کہوں گا بہت سمارٹ ہے. بیکاز سمارٹ ہونے اور چالاک ہونے میں بڑی تھن لائن ہے. اس کو چھوڑیں. وہ جو بات کر رہے تھے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے جو حفیظ اللہ کر رہے تھے. بٹ پورے میڈیا میں اگر کسی کو میسیجنگ اور کمیونیکیشن کی تمیز ہے وہ تو ہمارے میڈیا کے لوگوں کو نہیں ہے. ابھی آپ نے جو بھٹی صاحب سے بات کی، probably last few years he is the only one. ان کو شعوری طور پہ شاید خود نہ پتا ہو. وہ اللہ کا کرم ہے. میسیجنگ اور کمیونیکیشن از اے ڈفرنٹ سائنس. یہ اب کیا فلسفے کوٹنے بیٹھے ہو، وہ میٹر نہیں کرتے. یو آر ٹاکنگ ٹو اے کامن مین. اب 12 14 15 سال کا بچہ بھی سن رہا ہے، ریڈی والا بھی سن رہا ہے، چھابڑی والا بھی سن رہا ہے، چنچی والا بھی سن رہا ہے. سو شیخ رشید کا کیس از ویری ڈفرنٹ. ہی از ٹو گڈ. وہ عوامی ہے تو فلان، یہ چھوڑیں آپ. سب سے زیادہ ریٹنگ اس بندے کی ہے، کمیونیکیٹ کرتا ہے، سن کے آپ انجوائے کرتے ہو. آپ چاہے اس کو جوکر کہو، جو مرضی کہو، لیکن آپ بھی سننے پہ مجبور ہو. مطلب آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ بندہ ادھر ادھر کی ہانکتا ہے اور مارتا ہے؟ سنتے ہو تو پتا ہے نا. سو یہ بہت بڑا ایج ہے شیخ رشید کا. یہ بعض اوقات ہمارے اپنے ساتھی میں آئی کین سی وہ بھٹی صاحب کو ریڈیکیول کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیونیکیشن کی سائنس کی، یہ بھی سی نہیں پتا. یہ فورمز اور طرح کے ہیں.
یہ آپ لیکچر تھیٹر میں جا کے کوئی فلسفے بگاروں کو یہ وہ بورنگ گفتگو کرتے رہو لمبی لمبی، وہ دیٹ از ڈفرینٹ. یہاں آپ کو کالم لکھتے ہوئے یہ مضمون نویسی کر رہے ہوتے ہیں. کالم اور ایسے کا اور آرٹیکل کا اس کو نہیں پتا. وہ شیخ رشید کو اس کی بے پناہ سینس ہے، سو خوفزدہ ہیں، مزید ایکلپس ہو جائیں گے. پہلے اس کے علاوہ نظر کوئی نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کا کون سا بندہ ہے؟ یہ بانگیاں چوہان شوہان بھی بتھیری مارتے ہیں لیکن یہ اس طرح پاپولر نہیں ہے. تو یہ بنیادی طور پہ یہ چند وجوہات ہیں، اور شیخ رشید نے کون سی وہاں توپ چلانی ہے. صحیح. آپ کہہ رہے ہیں کہ مخالفت جتنی بھی ہو جائے، مخالفین جتنے بھی ہو جائیں، ایک شیخ رشید ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو شیخ رشید کے حق میں بات جاتی ہے. بابر صاحب، جس طرح حسن صاحب گفتگو کر رہے ہیں، ایسٹ ہے پی ٹی آئی کے لوگ. ٹھیک ٹھیک. اور آپ نے جو گفتگو کی راجہ ریاض صاحب سے متعلق کہ شاید ان کو استعمال، وہ اس پہ ہم مدد صاحب سے بات کریں گے. بابر صاحب ابھی آپ پہ آئیں گے. جس طرح حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسٹ ہی لگتے ہیں پھر پی ٹی آئی کے لیے شیخ صاحب. مچھندروں نے آگے کر دیا ہوگا اس کو. صحیح. اور میڈیا بھی انٹرسٹنگ انسان ہے وہ. اب سر راجہ ریاض صاحب وزارت نہ ملنے پر بھی ناخوش ہیں، اور وہ اس پر انہوں نے 2-3 مرتبہ اعتراض بھی اٹھایا ہے، تو اس لیے وہ ذرا ادھر بھی. اچھا ٹھیک. یہ وجہ ایک ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں. بابر صاحب، کیوں پھر پی ٹی آئی ان کو ناراض کر رہی ہے شیخ صاحب کو اس طرح کی بات کر کے؟ اب صاحب میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس جواب میں. ہم پچھلے 2 ہفتوں سے پی ایس سی کے اندر گھسے ہوئے ہیں، جیسے یہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہمارا نیشنل ایشو ہے، اور اگر یہ ہم نے کسی طرح اس کی کمپوزیشن اور ممبرشپ کا مسئلہ حل کر لیا تو پاکستان کے باقی مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. کوئی گوسپ ہوگی، کوئی آپس میں کوئی جھگڑا ہوگا، انٹرنل پارٹی کی کوئی پالیٹکس ہوگی جس کا مجھے تو خبر نہیں ہے. نہ میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا ریلیونٹ ایشو ہے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں اس ایشو کی اتنی اہمیت نہیں ہے، اس پہ آپ کامنٹ نہیں کر رہے. مدد صاحب، جس طرح حسن صاحب نے کہا کہ شاید راجہ ریاض صاحب استعمال ہو رہے ہیں، اور جس طرح ارشاد صاحب نے اشارہ دیا کہ منسٹری نہیں ملی ان کو، اس لیے بات کریں، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ اس لیے آسانی سے استعمال ہو گیا ہوگا. تھوڑا سا بابر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، میں نے تبھی آپ سے پوچھا تھا نا، بیکاز آئی نو دی مین. وہ ریزنٹمنٹ بھی ہوگی، لوگوں نے آگے کر دیا ہوگا، بھولا آدمی ہے ان کا بیچاروں. بابر صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا ایشو یا تو شیخ رشید صاحب کا ہے یا رپورٹ کارڈ کا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ارشاد بھٹی صاحب نے ریاض فتیانہ کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، انہوں نے راجہ ریاض کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا، انہوں نے شیخ رشید کا بیک گراؤنڈ نہیں بتایا کہ وہ کس جماعت کے رہے ہیں. وہ اسی جماعت کے رہے ہیں کہ جس کے رہنما کو ہٹانے کے لیے وہ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے راجہ ریاض صاحب اس لیے اور ریاض فتیانہ صاحب اس لیے تھوڑا سا ڈسنٹ کر رہے ہیں کہ اگر شیخ رشید صاحب کو نامنیٹ کیا جاتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی کی سیٹ جا سکتی ہے، اور ان کی جگہ کوئی ایڈیشنل وہ نہیں ہوگا، کسی ایک کو پی ٹی آئی کی اس سے ہٹانا پڑے گا غالباً. اور یہی صورتحال نظر آتی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اور بہت سے لوگ، کیونکہ شیخ رشید کا جس طرح بھی حسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیا جس طرح ہماری پارلیمنٹ میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پلینگ ود دا گیلری، اور وہ شیخ صاحب کو آتی ہے کہ کس طریقے سے کھیلا جاتا ہے چیزوں سے. وہ اس سے پہلے انفارمیشن منسٹر کے طور پہ بھی، اور پرسیپشن ہمارے یہاں زیادہ اسٹرانگر سمجھا جاتا ہے ریئلٹی سے. آپ ایک اسٹرانگ پرسیپشن بنانے میں شیخ رشید صاحب بالکل ماہر ہیں کہ وہ ایک ایسا پرسیپشن بناتے ہیں کہ جس پر یقین لوگ کر لیتے ہیں، بعد میں بھلے انہیں مایوسی ہو لیکن وہ ایسا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان جب شیخ رشید کے پاس 2013 کے الیکشن کے بعد چلے گئے تھے ان کے جلسے میں، تو پی ٹی آئی کی سینٹرل کمیٹی نے عمران خان سے وضاحت طلب کی تھی کہ آپ ہمارے منع کرنے کے باوجود کیوں چلے گئے شیخ صاحب کے جلسے میں. لیکن جو عمران کا مزاج میں جو ایگریشن ہے وہ شیخ رشید کو پسند کرتے ہیں اور ذاتی طور پہ پسند کرتے ہیں، اس لیے ذاتی طور پہ عمران خان چاہتے ہیں. لیکن کسی ایک کی اگر کیجولٹی ہوگی پی ایس سی میں اس کے بجائے، تو انہی 2-3 افراد کی وجہ سے ہوگی، جن کے بدلے میں اگر شیخ صاحب جا سکتے ہیں تو ان کے بدلے میں ہی جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اس عام معاملے پر آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی رائے جانی.